نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء۔ آئیے آغاز کرتے ہیں جز نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں بڑے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ اور عام انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ہر دن قیامت رونما ہونے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح گویا وہ میدان محشر میں اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب چکانے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس دن کی کامیابی کے لیے تیاری کریں، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ حساب اور جزا اور سزا سے بالکل غافل ہیں، اور آخرت کی فکر سے بہت دور چند روزہ دنیا کے عیش اور آرام کو اپنا مقصد حیات بنا کے رکھا ہے، دنیا کی آسائشوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ حساب کا دن اس لیے قریب ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ وقت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں فرمایا، وہ لوگ بے شک قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7۔ اور اس لیے بھی کہ قریب ہے کہ ہر آدمی کی موت ہی در حقیقت اس کی قیامت کا وقت ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ دنیا کی باقی ماندہ عمر اس کی گزشتہ عمر سے کم رہ گئی ہے۔ یعنی اس آیت میں قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہے۔ جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے، اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے۔ اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ اب وہ حساب کس بارے میں ہوگا؟ کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے، اس کے مقابلے میں آئندہ بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری سے جو بہت میٹھی نیند آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی،
اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن چھوٹی قیامت تو موت ہے جو بھی بہت قریب ہے، اور موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح آگ بھی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کے ساتھ جنت کے حصول کے لیے محنت کریں۔ آمین۔ آیت نمبر 2۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ قرآن کریم بدستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک سورت کے بعد دوسری سورت۔ اس مسلسل تنبیہ اور نصیحت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار مکہ کے دل اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے غرور کی وجہ سے ہمیشہ قرآن کا مذاق اڑایا، اپنے لہو لہب والی زندگی میں مگن رہے، اور ان کے دل قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے سے غافل رہے۔ یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو کفار قریش اپنے مخصوص مذاق اڑانے والے انداز میں سنتے اور اس کی طرف کبھی بھی سنجیدگی سے متوجہ نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 3۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل سے خوگر ہو چکے ہیں۔ ان کا جو غیر سنجیدہ رویہ تھا اس حد تک ان کے دلوں میں گھر کر گیا کہ انہوں نے زندگی کو بھی ایک کھیل ہی سمجھ رکھا تھا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری طرح کے ایک انسان۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو؟ کفار مکہ کا خیال تھا کہ اللہ کا رسول کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش کرے گا تو وہ جادوگر ہوگا، اور اس کا معجزہ دراصل جادو ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے آپس میں سرگوشی کی اور پھر لوگوں سے کہا کہ محمد تمہاری جیسا انسان ہے، یہ کلام وغیرہ سب جادو کا کمال ہے، تم جانتے بوجھتے اس کا شکار ہونے جا رہے ہو۔ اگر کوئی ان کا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر ہوتا تو اسے الگ لے جا کر اس کو سمجھاتے کہ تم خواہ مخواہ ایسے انسان کو اللہ کا رسول مانتے ہو اور اس کی باتوں کو اللہ کا کلام سمجھ رہے ہو، ان کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے۔ مفسر ابو السعود لکھتے ہیں، کافروں کے ذہن سے یہ بات جاتی رہی کہ حکمت کا تقاضا تو یہی تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے۔ کفار کی ان حرکتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچتا تھا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو پھر اسے ورگلا کر بھٹکا دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ان سرگوشیوں کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرگوشی کی اطلاع دی اور کہا کہ آپ ان کافروں کو بتا دیجئے کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں واقع ہوتی ہے، اسی لیے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تم نے جو سرگوشی کی ہے اسے یعنی رب کو اس کی خبر ہے۔
آیت نمبر 5 بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں کے خیالات پر مبنی باتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ کلام تو خود ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، مگر یہ غلط طور پر اسے اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، یعنی خدا داد شاعرانہ صلاحیت کی بنا پر ان پر آمد ہوتی ہے اور یوں یہ کلام ترتیب پاتے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسول کو بھیجا گیا تھا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو پھر پہلے رسولوں کی طرح ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ کفار مکہ نے قرآن کریم کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ جادو، جھوٹے خواب، اللہ کے خلاف افطرا پردازی اور شاعری کا مجموعہ ہے۔ اور اگر محمد کو اصرار ہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو گزشتہ انبیاء کی طرح کوئی نشانی لا کر دکھائیں، جیسے صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال کر دکھا دی اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے معجزات پیش کیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان کا سوال خبث و شرارت، کفر اور تکبر پر مبنی تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیگر معجزات کا وقتاً فوقتاً ظہور ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ وہ گزشتہ انبیاء جیسی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں تو اللہ ویسی نشانیاں بھی بھیج دیتا، لیکن ان کا یہ انداز گفتگو صرف حق کا انکار کرنے کے لیے ہی تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 6 ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها، نہیں ایمان لائی کوئی بستی اس سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ ان سے پہلے بہت سے رسولوں کو حصی معجزات دیے گئے جو انہوں نے اپنی قوموں کو دکھائے، مگر ان میں کوئی قوم یا کوئی ایک بستی ایسی نہ تھی جو ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لائی۔ چنانچہ وہ لوگ واضح معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور آخرکار ہلاکت ہی ان کا مقدر بنی۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ کوئی معجزہ دے کر ایمان لے آئیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کافر قومیں اس سے پہلے دنیا میں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی انہی کی طرح کی نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا، اور ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد ایمان نہیں لائیں، تو ہم نے انہیں مزید مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کفار مکہ بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، اسی لیے ان کے اصرار کے باوجود ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 7 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے پوچھ لو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں کفار مکہ نے یہ شبہ بیان کیا تھا کہ انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ جو کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں اور وہ سب بھی انسان تھے، وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تھے، وہ انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے اور دوسری ضروریات زندگی پوری کرتے تھے،
یعنی حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سبھی انسان تھے جن تک اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اپنا پیغام پہنچاتا تھا۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے تو تمہارے ارد گرد اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ موجود ہیں جنہیں تم علم اور فہم میں اپنے سے زیادہ سمجھتے ہو، ان سے پوچھ لو، وہ بھی اس بات کی تصدیق کر دیں گے۔ آیت نمبر 8 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ سب عام انسانوں کی طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ابدی زندگی لے کر نہیں آیا تھا، چنانچہ ان میں سے ہر ایک پر موت کا مرحلہ بھی آیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید تاکید کے طور پر فرما رہے ہیں کہ انبیاء ہمیشہ گوشت پوش والے انسان ہوا کرتے ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی رہی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے، اور وہ انبیاء دنیا میں ایک متعین مدت تک زندہ رہنے کے بعد مر جاتے رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت نمبر 34 میں فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے۔ آیت نمبر 9 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا اسے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ جن گزشتہ قوموں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں سے کہا کہ اگر نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نشانیاں آئیں اور وہ قومیں ایمان نہیں لائیں تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، انبیاء اور ان پر ایمان والے لوگوں کے علاوہ سب کو ہلاک کر دیا، جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو سیلاب کی آفت سے محفوظ رکھا، ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو امان بخشی، صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو مغضوب اور معتوب بستیوں سے بحفاظت نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو سمندر میں سے بچ نکلنے کا راستہ دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر مرتبہ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کیا، اور جو حد سے بڑھنے والے لوگ تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 10 لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں قرآن کریم کی عظمت بیان کر کے کفار قریش پر احسان جتایا گیا ہے کہ یہ کتاب تمہاری زبان میں تمہیں میں سے ایک فرد پر نازل ہوئی ہے، اور یہ بات یقیناً تمہارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے، اور اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں جن پر اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یعنی اس فتنے سے بچنے کی سبیل کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد آنے والوں کے احوال بھی ہیں، اور تمہارے باہمی مسائل اور اختلافات کا حل بھی ہے۔ تو مراد یہی ہے
کہ تمہارے ہر دور کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کی صورتحال میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔